خوش آمدید ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے مہمانوں کی گفتگو چل رہی ہے اور وقفے کے دوران کچھ ہنسی مذاق بھی ہو رہا تھا اور ایک بڑا اچھا ماحول ہے اور ایک بڑی اچھی یونٹی بھی ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی. میں چلوں گا موسیٰ صاحب کی طرف. موسیٰ صاحب ایک کالر نے کہا تھا کہ جی ڈرگ کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے. جی میرے خیال ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جو ہے. جی کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ ہیلو. ہیلو جی جی آپ آن ایئر ہیں. کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی افضال صاحب. اوکے جی. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی جی آپ بولیے. جی آن ایئر ہیں آپ. اوکے اچھا. وہ جی آپ بات کر رہے تھے وہ ڈرگس بیچنے کے جو لوگ ہیں. جی جی. وہ جو کچھ انسان ہوتے ہیں ان کے استاد ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں کہ محنت کرو. جی جی. اور غلط لوگوں کے بھی استاد ہوتے ہیں. جی. وہ یہ پڑھاتے ہیں کہ کام کرنا جوان دی موت ہے. جی. جب غلط کام کرتے پکڑے جائیں تو پڑھاتے ہیں کہ پولیس کے لتر کھا کے بندہ جہاں بنتا ہے. جی. تو ایسی خوبصورت باتیں سن کے پھر آدمی جو ہے نا وہ برے کام کرتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. تو میں کہنا ہوا جی ماں دے لتر کھا لیں تو بندے دا پتر سب تو اچھا اتنے بن جاتا ہے. زبردست کہ لتر ماں دے کھانے چاہیے نا کیونکہ وہ لتر ہی دعا ہوتی ہے تو وہ بچہ بڑی ترقی کرتا ہے. بہرحال تھوڑی گل بڑی اچھی ہے. موسیٰ صاحب میں آپ کی طرف چلوں گا. ایک کالر اور ہیں. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم نواب صاحب. وعلیکم آپ کے السلام. گیسٹ کو اور سب کو خاص کر ہمارے پیارے طارق محمود a very dedicated community leader. جی جی. My hello to him as well. جی جی. The thing I'm talking about, you had one caller, Mr. Awan. Could you give me your introduction? You did not mention your name. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ He was speaking from the back of his head. Jews don't allow dogs in the synagogues. Hindus don't allow dogs in the synagogue. Sikhs don't allow. Why Muslims should allow dogs in the because dogs can foul the ground? I mean, it was diabolical listening him. That's not fair. I think such caller should come with the point before they come on the air. They should know how to talk, how to speak, how to behave in civilized way. Yeah. That wasn't a civilized way. Yeah. That's all I can say. Yeah, thank you very much, but you did not mention your name. Yeah. انور کھوکر صاحب. اچھا انور کھوکر صاحب ہیں جی. اوکے جی تھینک یو ویری مچ انور کھوکر صاحب. جی نیکسٹ کالر. اچھا جی کال نہیں ہے. موسیٰ صاحب چلتے ہیں آپ کی طرف. وہی کہ ڈرگ کہاں سے آتی ہے. آپ نے تو بڑی کتابیں لکھی ہیں. اس سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا لطیفہ سنایا تھا. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا مزہ آ جائے گا ہمارے ناظرین کو بھی سنا دیں. پٹھان اور پنجابی والا. وہ تو شہر صاحب نے سنایا تھا کہ جی پٹھان کے چہرے کے اوپر مچھر بیٹھا ہوتا تو انہوں نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا کہ وہ گولی مار دو اس مچھر کو. انہوں نے اس کو اچھا گولی مار دو مچھر کو. اچھا جی ہاں جی چلتے ہیں اب ذرا تھوڑا کہ ڈرگ کہاں سے آتی ہے. یہ یو کے میں کہاں سے پھیل رہی ہے اور اس کا پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ بنیادی طور پر ڈرگ کلٹیویشن کے تو کچھ علاقے ہیں. جی پاکستان میں بھی ہے. افغانستان میں بہت زیادہ ہے. افغانستان میں سالانہ 8,000 ٹن ہیروئن پیدا ہوتے ہیں. 95 لاکھ ایکڑ زمین زیر کاشت ہے اس کی. 95 لاکھ ایکڑ زمین. ہاں جی. یہ کہاں پر؟ یہ مختلف صوبوں میں جو ہے کاشت ہوتے ہیں. جی. تو ڈرگز جو ہے یعنی افغانستان میں زیادہ تر اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں چائنا وائٹ ہیروئن پروڈیوس ہوتے ہیں. اس کی 1 کلو کی قیمت جب ریفائن ہو $2 لاکھ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. جی جی. تو بہت سارے ممالک چائنا وائٹ ہیروئن سے ڈیفنس بجٹ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, پولیسنگ بجٹ کو بھی کرتے ہیں, اور دہشت گرد بھی اپنے بجٹ کو کرتے ہیں. جیسے کہ داعش ہے سالانہ $1 ارب کی ہیروئن فروخت کرتے ہیں. یعنی ہیروئن سے $1 ارب سالانہ کماتے ہیں یہ داعش والے. ہاں جی. یہ رشین ڈیفنس منسٹری کی رپورٹ ہے. جی. اور اسی طرح افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر جو طالبان جنگ کر رہے ہیں, جو لڑ رہے ہیں, وہ بھی زیادہ تر اپنا اسلحہ جو ہے اور اپنے جو ہے ساز و سامان جو ہے جو جنگ کی وہ منشیات کے پیسوں سے خریدتے ہیں. اور جو لوگ منشیات کاشت کرتے ہیں ان سے ٹیکس لیتے ہیں. یہ جو ہے ہیروئن اور چرس اور افیم جو ہے یہ پھر ترکی کے راستے, یوکرین کے راستے یورپ آتے ہیں اور یورپ سے پھر برطانیہ آتے ہیں. برطانیہ میں روزانہ 7.5 لاکھ نوجوان اور بڑے جو ہے
وہ چرس اور افیم کو استعمال کرتے ہیں. 7.5 لاکھ نوجوان. 7.5 لاکھ ناظرین روزانہ. آپ نے سنا موسیٰ صاحب نے جو ہے فیکٹس اینڈ فیگر دے رہے ہیں. ہاں جی روزانہ کرتے ہیں. اسی طرح برطانوی اخبارات نے جو اعداد و شمار شائع کیے ہیں ان کے مطابق 30 ٹن کوکین ہر سال برطانیہ میں اسمگل ہوتے ہیں, اور برطانیہ میں تقریباً 350 ہول سیلر ہے, اور 750 افراد ایسے ہیں جن کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ نوجوان ہیں جو کہ گلیوں اور کوچوں میں چرس اور افیم بیچتے ہیں. وہ اسکولوں میں بھی بیچتے ہیں, کالجوں میں بھی بیچتے ہیں, اور یونیورسٹیوں میں بھی بیچتے ہیں, اور گلیوں کوچوں میں بھی بیچتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے. لیکن جیسے کہ طارق صاحب نے فرمایا, لا انفورسمنٹ اور پولیس کے حوالے سے, پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیاں بہت کمزور ہیں. ان کے پاس ڈرگز کی اس خطرے کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے, اور نہ وہ کر سکتے ہیں. اور آپ کے پچھلے پروگرام میں ایک مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ وہ ایک مسجد کے امام تھا, جب انہوں نے ڈرگز کے خلاف بات کی تو مسجد والوں نے ان کو نکال دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مسجد جو ڈرگ منی سے سپورٹ ہوتے ہیں, یہ منشیات فروش ہمیں پیسے دیتے ہیں, چندہ دیتے ہیں. تو یہ وہ مسائل ہیں جن پر برطانوی حکومت کو توجہ دینا چاہیے, اور نوجوانوں کے لیے ایک خاص اسٹریٹجی بنانی چاہیے, ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنانا چاہیے. مگر ابھی تک کوئی ایسے خاص وہ نہیں ہے. بعض این جی اوز کام کر رہے ہیں مگر وہ صرف پیسے لے لیتے ہیں, ان کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے کوئی خاص. ناظرین آپ نے دیکھا انہوں نے موسیٰ صاحب نے, میں نے خاص طور پر موسیٰ صاحب کو اسی لیے دعوت دی تھی کہ ان کی بڑی ریسرچ ہے, اور یہ انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں, مطلب ڈرگ کے اوپر, کرائم کے اوپر, اور ان کے پاس بڑے فیکٹس اینڈ فیگر ہوتے ہیں. یہ بڑی علمی شخصیت ہیں, اسی لیے خاص طور پہ آج کا جو موضوع تھا اس حوالے سے میں نے ان کو دعوت دی تھی. میں چلتا ہوں اپنا طارق بھائی کی طرف. طارق بھائی, جو کچھ موسیٰ صاحب نے فیکٹ اینڈ فیگر بتائے ہیں, مگر ایک بات اس پہ اضافہ کروں کہ 2-3 مہینے پہلے برٹش پولیس نے ایک جعلی ایمبولینس جو ہالینڈ سے آ رہے تھے پکڑ لی, جس میں سے تقریباً 60 ملین کی ہیروئن برآمد ہوئی, اور مجرموں نے اعتراف کیا کہ ابھی تک ہم نے برطانیہ میں $2 ارب کی ہیروئن سمگل کی. میں موسیٰ بھائی کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. دیکھیں, ڈرگز میں بھی کلاس ہوتی ہے. کلاس اے ڈرگز جو ہوتی ہے, جس کو آپ ہیروئن, کوکین, یہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. اور جو کلاس بی کی ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی ہے. اور لوگ اکثر, اگر آپ جائیں ہالینڈ میں, وہاں تو وہ لیگل ہے, ٹھیک ہے, وہاں کیفیٹیریا میں آپ بیٹھ کر جو میروانہ ہے, گانجا ہے, اس کو آپ پی سکتے ہیں. گانجا یہاں بھی بہت عام ہوا ہوا ہے, یو کے میں تو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہیروئن جو ہے اس کی سب سے زیادہ پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ افغانستان میں ہوتی ہے. اسی طرح کوکین جو ہے وہ کیوبا اور میکسیکو سے آتی ہے, اور ان کی جو لیبارٹریز بنی ہوئی ہیں وہ ٹرکی میں بنی ہوئی ہیں بہت زیادہ, جہاں پر کوکین کو جو ہے وہ پیوریفائڈ کیا جاتا ہے. اور یہ بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے, اس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں بہت سے پولیٹیکل لوگ بھی ملوث ہیں, اور اس میں کافی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بھی ملوث ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. یہ ایک بہت ہی بڑی انڈسٹری ہے جس کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور ایک آرگنائزیشن ہے جس کو کہتے ہیں فیٹ ایف, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. اچھا, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, جس کے اندر 36 کنٹریز ہیں, اینڈ دے اسپیشلائزڈ ان منی لانڈرنگ اینڈ فائنینسنگ ٹیررزم. اور جو ٹیررزم ہے, جس طرح موسیٰ بھائی نے کہا ہے, اٹس ڈرگ ریلیٹڈ. ان کی فنڈنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ تک ڈرگ کرائم سے ہوتی ہے. تو اس کے خلاف برٹش پولیس بھی لڑ رہی ہے, اور اس میں انٹرنیشنل کوآپریشن کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ اس میں کس چیز کی کمی, انٹیلیجنس کی کمی آ رہی ہے. اگر اتنا یہ بزنس بڑھ رہا ہے, لیکن اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں تو ٹرکی میں آپ نے بتایا لیبارٹری, اس کا مطلب تو حکومتیں خود انوالو ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا, دیکھیں چاہے پاکستان ہو, چاہے میکسیکو ہو, چاہے کیوبا ہو, پولیٹیشینز کی جو فنڈنگ ہے وہ غلط سورسز سے ہی آتی ہے. اور کراچی بھی ایک جیتی جاتی مثال ہے, آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں بھی جو ٹیررزم کی جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ ڈرگ منی سے آ رہی ہے, ایکسٹورشن منی سے آ رہی ہے. تو بیسیکلی یہ بلیک منی ہے جو ان پولیٹیشنوں کو. اور یہاں پر جو موسیٰ صاحب پولیسنگ کی جو ایجنسی ہے
क्योंकि पुलिसिंग इंटेलिजेंस और है और स्टेट इंटेलिजेंस और है। मतलब पुलिस के पास नेम है नेशनल इंटेलिजेंस मॉडल जी, ये बड़ी ज़बरदस्त एजेंसी है और बड़े जो है यानी तकरीबन अरसी से बड़े कामयाब काम कर रहे हैं। एक बैलिस्टिक इंटेलिजेंस है पुलिस के पास जी, और इसी तरह प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी जो है कोई 150 से ज़्यादा है जी, ठीक। मगर इन सब के बावजूद अगर ड्रग्स इतनी बड़ी तादाद में तो ये तो बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही है, बल्कि दिन ब दिन और बढ़ रही है जी। तो इसका मतलब ये है कि समथिंग रॉन्ग गोइंग अंडर द कारपेट। मतलब ये है कि कुछ या तो उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है या कोऑर्डिनेशन नहीं है या अक्रॉस द बॉर्डर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है या खुद इन्वॉल्व है इसमें। जी जी, मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले जब ये सीरिया में जब रशियन फोर्सेस गई हैं तो उसके बाद ये लोग अगेंस्ट थे कि रशियन फोर्सेस वहाँ ना जाएं। उसके बाद रशिया ने खैर बहरहाल अपनी फ़ौजें भेजी। उसके बाद जब उनकी इंटेलिजेंस ने रिसर्च की और जो प्रेसिडेंट पुतिन ने इसका बाकायदा मीडिया में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा दहशत गर्दी जो है उसकी जो फंडिंग है दुनिया के 42 कंट्रीज़ कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, अमेरिका का उन्होंने सब कंट्रीज़ के नाम ले लिए। तो आप ज़रा रोशनी डालें तो फिर दहशत गर्दी को रोकेंगे कैसे अगर इतने बड़े बड़े मुल्क इसमें शामिल हो गए? सर ये रशियन इंटेलिजेंस मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये दहशत गर्दी खुद ही करवाते हैं। जी, ठीक। दाइश है कौन है? जी ठीक। ये हमारे सोर्सेज के मुताबिक तो वो मुसलमान नहीं है जी, बेशुमार वो लोग पकड़े गए हैं और उनको जब चेक किया है तो वो मुसलमान ही नहीं थे। और वो जो दौलत इस्लामिया के नाम से कंट्री बना रहे हैं, मैं तो उसको जो है ना बी टीम इसराइल की कह रहा हूँ कि इसराइल का मुल्क बन रहा है जी, दूसरा मुल्क। तो ये नहीं, ये तो एक अल बगदादी के बारे में बहुत स्टेटमेंट आई है जो उनका वो हेड है कि वो तो यहूदी है। जी बहुत ज्यादा। आप ये बताएं ना कि उनको कौन फंड कर रहा है? जी, इतने अरसे से अब वहाँ पे बमबारी हो रही है, उनका कोई बंदा नहीं मार रहा। जी, बम कहाँ गिराए जा रहे हैं? जी, 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 तो वो कौन लोग हैं? ये बहुत लंबी बहस है, लंबी बहस है। जी, तो यानी आज असल में बात तो ये थी दहशत गर्दी और ड्रग्स की। जी, जी, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा फर्ज बनता है, जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, जी, बिल्कुल। उसके बाद ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। जैसे तारक भाई ने कहा कि इस्लाम में भी यही है कि आप जिस मुल्क में जाएं जी, उस मुल्क के कानून का एहतराम करें। जी, उस मुल्क के बादशाह की जी, बात सुने, ये इस्लाम कह रहा है। तो हमें यानी जहाँ पे हम गलत हो रहे हैं, जैसे हमारी एक बहन ने कॉलर ने कहा कि भाई हम चंद हैं, 1000 होंगे 2000 होंगे, मेजॉरिटी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारे उखड़ गए हैं उनको कैसे वापस लाना है, इस माहौल को कैसे दुरुस्त करना है, उन लोगों को ड्रग से कैसे बचाना है, एक ही जरिया है कि भाई आप डिबेट करें, मीटिंग करें, बैठें, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करें। जैसे एक दोस्त कह रहे थे कि भाई अच्छे लोगों के लिए अच्छे उस्ताद होते हैं, अब बुरे लोगों के भी बुरे उस्ताद भी होते हैं। तो इसी तरह हम, मेरा ख्याल है हम आने वाली नस्लों को उनसे महफूज इसी तरह कर सकते हैं कि भाई उनके सामने यानी एक तो हम बच्चों के साथ फ्रीली हूँ, फ्रेंड्स बने उनके साथ, ताकि वो आपसे, हमारे मेजॉरिटी में पाकिस्तानी खासकर कल्चर में हम बच्चों के से दूर रखते हैं। जी, लेकिन वो वक्त चला गया, वो तो पाकिस्तान था। मैं समझता हूँ यहाँ पे हमें बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखना चाहिए, बच्चों के साथ बैठना चाहिए, बच्चों के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, ताकि वो टेबल पे बैठ के आप एक दूसरे से डिबेट कर सकें। जहाँ पे भी जाहिर है कि बच्चा ही होता है, हम 50 प्लस हैं, बच्चे अगर 25 साल का या 30 साल का है तो उनमें गैप है, तो हमें उनको गाइड करना है। कैसे करना है कि हम बैठेंगे उनके सामने, हम भी अच्छे काम करेंगे तो जाहिर है करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें 100% अपनी कम्यूनिटीज़ में मीटिंग्स और डिबेट करनी चाहिए। चौधरी साहब आप क्या समझते हैं कि ये मस्जिद कमेटियाँ जो हैं या इमाम मस्जिद जो हैं वो भी रोल प्ले कर सकती हैं? क्या वो रोल प्ले कर रही हैं? ज़्यादा कर सकती हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी वालिदैन के बाद सबसे ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी है जी, क्योंकि हमारा ज़्यादातर डिपेंड यही है कि हम जो भी है इमाम साहब करेंगे। मेजॉरिटी में हम बच्चों को छोड़ आते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि इमाम साहब का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। अगर वो उनको सही तरीके से गाइड करेंगे, फिर उसके बाद मस्जिद कमेटी का ये मैं जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया, इमाम साहब भी रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर बच्चे उधर जा मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हैं। जी, ये नहीं हो सकता है किसी दोस्त को बुरा लगे, जी, लेकिन मेरे हिसाब से उस तरह का नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से तो मस्जिदों में एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा ही हो रहे हैं, लड़ाइयाँ ही हो रही हैं। मैं तो जिस मस्जिद में गया हूँ, कमेटियों का और इमामों का आपस में
جھگڑے ہی رہتا ہے اور یعنی ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے نہ کہ انفساد کی. تو یعنی امام مسجد کا بہت بڑا رول ہے. جی محمد ماشاء یہ اللہ. ہمیشہ سے آج جی کا نہیں، ناظرین، جب 1400 سال سے امام مسجد کا بہت بڑا ہے. چودھری صاحب کی اپنے باتیں سنی اور ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور ان کا اپنا بھی تجزیہ ہے کہ مساجد جو ہے جو رول ان کو پلے کرنا چاہیے تھا وہ رول پلے نہیں کری. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں بھی ہماری مسجد کمیٹیاں ہیں ان کے آپس کے ہی جھگڑے ختم نہیں ہوتے کہ ایک کہتا ہے نہیں میں مسجد کی ذمہ داری سنبھالوں، دوسرا کہتا ہے، اور گیم سارا پیسے کا ہوتا ہے، پیسہ آ رہا ہے، چندہ آ رہا ہے، لیکن اس کو جو ہے لاکھوں پاؤنڈ ہے، فنڈز ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. یہ اچھی بات ہے، بری نہیں ہے، لیکن ہم اگر اس کو یوٹیلائز صحیح طریقے سے کریں گے اپنی نسل کو بچانے کے لیے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بھائی سینٹرز بنائے، وہاں پہ ٹریننگز ہو، وہاں پہ باقاعدہ ہر قسم کی تعلیم دی جائے اور بچوں کو تیار کیا جائے، جس بچے کی جتنی ایبلٹی ہے اس حساب سے اس کو آگے لائے. جی میرے خیال ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں. ناظرین ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور وقفے سے واپس آ کے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.